خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیٹرول اور بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ اوگرا نے پنجاب اور کے پی کے لیے گیس کی قیمت میں 45% اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے لیے گیس 44% مہنگی کی جائے گی۔ عوام کے لیے بری خبر ہے، پیٹرول اور بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ اوگرا نے پنجاب اور کے پی کے لیے گیس کی قیمت میں 45% اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے لیے گیس 44% مہنگی کی جائے گی۔ پیٹرول اور بجلی کے بعد اب گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اوگرا نے پنجاب اور کے پی کے لیے گیس کی قیمت میں 45% اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اگر ہم سندھ اور بلوچستان کی بات کریں تو گیس 44% مہنگی کی جائے گی۔ ایس ایس جی سی کے لیے گیس 308 روپے 53 پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو مہنگی کی جائے گی، جبکہ ایس این جی پی ایل کے لیے گیس 266 روپے سے زائد مہنگی ہوگی۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ اویس بتائے گا کیا منظوری ملی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں بالکل نیپرا کے بعد اب اوگرا نے بھی جو ہے ڈٹرمنیشن کی ہے۔ جس طرح نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے اپنا جو منظوری کے حوالے سے جس خواہشات ہیں وہ وفاقی کابینہ کو بھجوائی ہیں، اسی طرح اوگرا نے جو ہے وہ گیس کی قیمتوں میں 45% تک جو ہے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اوگرا نے فیصلہ جو ہے وہ منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے۔ پنجاب، اسلام آباد اور کے پی کے صارفین کے لیے 45% اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ 44% جو ہے سندھ اور بلوچستان کے صارفین کے لیے جو ہے مزید اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ اوگرا نے اضافے کی منظوری جو ہے مالی سال 2022-23 کے لیے دی ہے اور گیس کمپنیوں کی درخواستوں پر جو ہے باقاعدہ طور پر سماعت ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ جاری ہوا ہے اور اب سوئن ناظم کے لیے گیس جو ہے 266 روپے کے قریب جو ہے وہ فی ایم ایم بی ٹی یو جو ہے وہ مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح جو سوئن صدرن ہے اس کے لیے گیس جو ہے 308 روپے 53 پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو جو ہے مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے۔ تو یہ سفارشات جو ہیں اوگرا نے یہ وفاقی حکومت کو بھجوا دی ہے اور یقینی طور پر جو منگل کو وفاقی کابینہ کا جو اہم ترین اجلاس ہوگا شاید اس سے پہلے یا اسی دن جو ہے کیبنٹ کے ایجنڈے پہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا اور بجلی اور گیس دونوں کے حوالے سے جو وفاقی کابینہ میں ڈیبیٹ ہوگی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں اور اس کے بعد منظوری دی جائے گی کہ آیا اس کو پاس آن کرنا ہے جس میں یہ نیپرا اور اوگرا بتا رہے ہیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں، یا اس میں کچھ کمی کرنی ہے۔ یاد رہے کہ تمام جو ایکسرسائز ہو رہی ہے وہ آئی ایم ایف کے ہی جو معاہدہ جو ہوا ہے ان کی جو شرائط ہیں یہ تمام تر اسی کی ایک کڑی ہے جس کے پیش نظر جو ہے پیٹرول کے بعد بجلی اور اب گیس کا جو مہنگی کرنے کا جو پروسیس ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے۔ اوگرا نے منظوری دے دی ہے، ڈٹرمن کر دی ہے، گیس کے پرائسز 45% کے اضافہ جو ہے انہوں نے ڈٹرمن کیا ہے اور اب یہ جو اضافہ ہے یہ وفاقی کابینہ میں ٹیبل ہوگا اور وہاں پر دیکھا جائے گا کہ آیا جو سوئی گیس کمپنیاں ہیں دونوں ایس ایس جی سی اور ایس این جی پی ایل آیا ان کو الاؤ کیا جائے، اور اگر الاؤ کیا جاتا ہے تو وزارت توانائی کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جس کے بعد دونوں سوئی گیس کمپنی جو ہے اس کے مطابق نئی بلنگ کرے گی اور یقینی طور پر اگر یہ اضافہ پاس آن کیا جاتا ہے تو مہنگائی میں پیچھے جو عوام ہیں ان پر مزید جو ہے اضافی بوجھ پڑے گا اور سوئی گیس جو ہے ان کو اضافی بل جو ہے ان کے آئیں گے۔ بہت شکریہ اویس کیانی تفصیلات کے لیے۔ ملک میں جاری بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات کو دھچکا، ذرائع کے مطابق ایل این جی کی درآمد کے لیے جاری ٹینڈرز منسوخ کر دیے گئے۔ پی ایل ایل نے 3 جولائی کو ایک کارگو کی ڈیلیوری کے لیے ٹینڈر جاری کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق کمپنیوں کی میعاد پر پورا نہ اترنے کے باعث ٹینڈر منسوخ کیا گیا ہے۔ ملک میں جاری بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اسحاق ڈار واپس آئیں، معیشت کو ٹریک پر لائیں۔ مہنگائی میں پسے عوام کو اسحاق ڈار کی یاد ستانے لگی۔ سوشل میڈیا پر اسحاق ڈار کو واپس لانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں اسحاق ڈار ہی ملک کو معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں۔ معیشت چلانا مفتاح اسماعیل کے بس کی بات نہیں۔ پاکستان مزید تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسحاق ڈار صاحب کو جلد وطن واپس آ جانا چاہیے۔ ایک صارف نے تو اسحاق ڈار کو معاشی جادوگر قرار دے دیا، کہا جب تک اسحاق ڈار وزیر خزانہ رہے ملک کی معیشت کو پر لگے رہے۔ ایک صارف نے کہا کہ مفتاح اسماعیل عہدے پر براجمان رہے تو پیٹرول 250 روپے فی لیٹر سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ اگر نون لیگ الیکشن جیتنا چاہتی ہے تو اسحاق ڈار صاحب کو واپس لائے، وزیر خزانہ بنایا جائے۔
اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب. بہت شکریہ نوید صاحب آپ کے وقت کا. اسحاق ڈار کو واپس لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں گے تو ہی پاکستان کی معیشت صحیح ٹریک پر آ سکتی ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ واقعی ملک کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا ابھی مشاہدہ ہو چکا ہے ایک سے زائد مرتبہ. اسحاق ڈار پاکستان کی اکانومی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور بالکل اسی انداز میں وہ عالمی مالیاتی اداروں سے بھی ڈیل کر لیتے ہیں. یہ انہیں کی کوالٹی تھی کہ جب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ کو ڈیل کرنے گئے ہیں تو انہوں نے وہاں سرنڈر نہیں کیا، شرائط ڈسکس ہوئی ہیں اور جس چیز کو انہوں نے بطور فنانشل ایکسپرٹ یہ سمجھا کہ یہ مطالبہ سے آئی ایم ایف کا مطالبہ غلط ہے تو وہاں وہ اپنے موقع پہ ڈٹ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف نے ایسی شرائط جو کہتے تھے کہ انیویٹیبل ہیں وہ واپس لے لی. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. جیسے میرا اپنا اندازہ ہے جس طرح سے ہم کوشش کر رہے تھے ہماری حکومت کہ جو ٹیرف بڑھے گا بجلی کا، گیس کا یا یہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمت بڑھے گی تو اس پر ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے، یقیناً کرنا بنتا تھا. تو میرا ایک اندازہ ہے کہ اگر اسحاق ڈار ایسی شخصیت موجود ہوتی تو وہ بات چیت کو کسی اور طریقے کے ساتھ نتیجہ خیز بناتی. تو بدقسمتی ہماری کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی کمپیٹنٹ آدمی ہے لیکن ظاہر ان کا وہ لیول نہیں ہے جو اسحاق ڈار ہے. تو انہوں نے کوشش کی لیکن اس میں ناکام ہو گئے. تو اگر سوشل میڈیا صارفین یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بڑی جائز بات ہے کیونکہ اسحاق ڈار ایک آزمودہ شخصیت ہے کہ بطور وزیر خزانہ 5.8 کا گروتھ ریٹ لے کے جانا، سارے ترقیاتی منصوبوں کو ساتھ لے کے چلنا اور مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا، پھر ویجز میں اضافہ ہونا ایک ترتیب کے ساتھ، یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی 2018 میں کہ اگر سسٹم ایسے ہی چلتا رہا تو نہ صرف 2023 میں سی پی بھی مکمل ہو جاتا بلکہ پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ شاید 10 سے اوپر ہوتی. تو بہرحال یہ مطالبہ جائز ہے جو لوگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی انہونی بات نہیں. ٹھیک نوید صاحب ساتھ رہیے گا. سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسحاق ڈار صاحب یقیناً خاصے ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کے بات چیت جو ہے وہ گزشتہ ادوار میں ہم نے دیکھی کہ کافی مثبت رہی ہے. ابھی ایک بار پھر سے انہیں واپس لانے کا اور پاکستانی معیشت کا یہ جو خراب صورتحال ہے اس کو صحیح کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. کس حد تک جو ہے وہ ان کا پازیٹیو کردار سر اس میں ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے تو پاکستان کی معیشت کچھ بہتری کی جانب گامزن ہو سکتی ہے؟ کسی شخص کو جو کسی خاص فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کو اس کے ٹریک ریکارڈ میں جج کیا جاتا ہے کہ اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. ٹریک ریکارڈ اگر آپ اسحاق ڈار کا دیکھیں تو انہوں نے اپنے پورے دور حکومت میں جب وہ وزیر خزانہ تھے انہوں نے نہ صرف ڈالر کو ایک خاص سطح پر رکھا بلکہ جو آپ کی نیشنل ڈومیسٹک گروتھ تھی اس کو 5.8 پر لے گئے انتہائی ایڈورس حالات میں. اور ابھی بھی خیال یہ تھا کہ جب یہ رجیم چینج ہوگی، جب نئی حکومت آئے گی تو اسحاق ڈار کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آپ دیکھیے جو چوٹیاں ہمیں پڑ رہی ہیں فائنینشلی اس وقت، چاہے وہ آئی ایم ایف کا معاملہ ہے، چاہے وہ پیٹرول کی قیمتیں ہیں، چاہے وہ ڈالر قابو سے باہر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ حکومت وقت نے نہ جانے کس وزڈم کے تحت اسحاق ڈار کو اس سے تھوڑا سا غیر متعلق رکھنے کی کوشش کی اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے ان کے قابو سے باہر ہے. پورے پاکستان بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس لیے کہ اکانومی کسی طریقے سے بھی ان کے قابو میں آ نہیں رہی ہے. ایک کے بعد دوسرا غلط فیصلہ کر رہے ہیں. جب منسٹر صاحب نے شروع میں نعرے کچھ اور مارے تھے، الٹیمیٹلی آئی ایم ایف میں جا کے وہ جو فیصلے کر کے آئے ہیں اس کا نتیجہ ہم اس وقت بھگت رہے ہیں. میرے خیال سے اگر ہم نے شروع سے ہی اسحاق ڈار صاحب کو ساتھ لگایا ہوتا، یعنی ان کو ایک ذمہ داری دی ہوتی جس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ الیکٹڈ سینیٹر ہیں، انہوں نے حلف اٹھانا ہے اور اس کے بعد ہی ول بی آل ایلیجیبل ٹو بیکم دا فائنانس منسٹر. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں شہباز شریف صاحب نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس تجربہ ہے، ایک ایسا شخص جس کے پاس وہ کانفیڈنس ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے آئی ایم ایف سے گفتگو کی جا سکتی ہے، اس کو ابھی تک علیحدہ رکھا ہوا ہے. نواز شریف صاحب نے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے یہ قبول کر لیا کہ اسحاق ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کسی اور کو وزارت خزانہ جو ہے سپرد کی جائے.
وہ کہتے ہیں کہ اصطلاح ہے انگریزی کی کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ. ابھی بھی دیر نہیں ہے میرے خیال سے. اگر نواز شریف صاحب اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور شہباز شریف صاحب کو کانفیڈنس لے کے یہ بتائیں کہ ان کے پاس سوائے اسحاق ڈار کے اور کوئی چوائس نہیں ہے. آئی ایم ایف کے بارے میں ہم نے جو انٹرویو کیے اسحاق ڈار صاحب کے ڈی این اے میں، ان میں انہوں نے واضح طور پر اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ انویل کی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح اس وقت روپے کی جو گرتی ہوئی قدر ہے اس کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ٹو آئی بیٹھ کے گفتگو کیسے کی جاتی ہے. اور اس کے باوجود بھی مجھے حیرت ہے، میں تو آئی واز ویری سرپرائز جب مجھے پتا چلا کہ مفتاح صاحب جو ہے، مفتاح صاحب سے ہماری کوئی دشمنی خدا نہ خواستہ نہیں ہے، وہ ماہر ہوں گے، وہ بالکل ماہر ہیں، لیکن جو کیپیسٹی اسحاق ڈار صاحب کی ہے اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. انہوں نے کمال طریقے سے اکانومی کو چلایا اور پچھلی حکومتیں جو ہے ان کی جو فائنینشیل فرنٹ کے اوپر جو کامیابی تھی اس کا سارا سہرا جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے سر ہے. میں اب توقع کرتا ہوں کہ جتنی بھی جلد ممکن ہو سکے بغیر کسی تاخیر کے ان کو آن بورڈ لانا چاہیے، ورنہ شہباز شریف صاحب کو تیار رہنا چاہیے جو ان کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے اس سے بدتر حالات کا سامنا ہونے کا. ٹھیک، بخاری صاحب ساتھ ہی رہیے گا. نوید صاحب، جب مفتاح اسماعیل صاحب نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا تو اس کے بعد میٹنگز ہوئی، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جا کے جو ہے وہ ملے، اسحاق ڈار صاحب وہاں پر موجود تھے. اس کے بعد پھر جب آئی ایم ایف میں مذاکرات کے لیے جانا تھا انہوں نے، اس وقت بھی جو ہے وہ میٹنگ کر کے گئے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اسحاق ڈار کو کسی وجہ سے اگر مسلم لیگ نون ابھی نہیں لانا چاہ رہی ہے یا وہ پاکستان واپس نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستانی معیشت کے لیے اپنا؟ دیکھیں، مشاورت تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جب ذمہ داری آپ کے پاس ہو اور سارے معاملات کو لے کے آپ خود چل رہے ہوں تو اس وقت اعتماد کا جو لیول ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر آپ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. مثلا ایک بڑا کھلاڑی ہے، اس سے ایک جو جونیئر پلیئر ہے وہ آ کے مشورہ مانگتا ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے گراؤنڈ کی سائڈ پہ رہنا ہے، پاس اس کو دینا ہے، اور اس طریقے سے جا کے آپ کو اگر 20 کرنا ہے یا 20 اسٹروک ملے گا تو اس کو ایسیٹ کرنا ہے. یہ ایک بتانے کا انداز ہے نا، مشاورت عمل وہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن اگر وہ پلیئر خود گراؤنڈ کے اندر موجود ہو، آپ خود اندازہ کر لیں کس طریقے کے ساتھ وہ گیند کو لے کے آگے بڑھے گا اور کس طریقے کے ساتھ وہ گول پوسٹ پر جا کے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا جانا چاہیے اور اس کے لیے پاکستان کے جو ادارے ہیں، دیکھیں جس طرح سے کیسز بنے ہیں وہ نہ آپ سے ڈکا چھپا ہے نہ مجھ سے ڈکا چھپا ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، کس طرح سے ماضی میں معاملات خراب کیے گئے. تو اگر آپ نے اب اکانومی کو بحال کرنا ہی ہے اور اب کا شخصیات آپ کے پاس موجود ہیں تو خود ایسے حالات پیدا کریں، ایسے راستے بنائیں کہ وہ لوگ پاکستان آ جائیں اور آنے کے بعد خود ذمہ داریاں سنبھالیں اور آگے بڑھیں. اس میں قوم کا فائدہ ہے، ملک کا فائدہ ہے، اداروں کا فائدہ ہے اور یہ کرنا پڑے گا. اس میں جتنی آپ تاخیر کرتے جائیں گے اس میں نقصان کا احتمال زیادہ ہے. تو بہتر ہوگا کہ ہم اپنی اناؤں کو ایک طرف رکھ دیں، اور ظاہر ہے وہ ماحول رہا بھی نہیں ہے. اب پاکستان کا سوچیں، اب ہم جو بار بار کہتے ہیں جی مساقی معیشت، تو مساقی معیشت کے لیے آپ کو اسحاق ڈار بھی تو چاہیے نا. میں ایک چارٹ کو سائن کر کے بیٹھ جاتا ہوں کسی کے ساتھ، سیاستدان کے ساتھ، تو کیا کر لینا آپ. تو یہ ان ماہرین کی بھی ہمیں ضرورت ہے. تو وقت آ گیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان لایا جائے کسی باعث طریقے کے ساتھ، اور وہ وزیر خزانہ بنے مکمل طور پر، اور تمام آرگنائزیشن کے ساتھ مذاکرات کو کلیئر کریں. پاکستان کے اندر بھی ساری پالیسیز جو ہیں وہ متعلقہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر بنائیں، تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک بڑی کلیئر پکچر نظر آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک، بخاری صاحب جس طرح سے ابھی آپ نے فرمایا کہ اسحاق ڈار صاحب سینٹ کی نشست بھی رکھتے ہیں، صرف آ کے انہوں نے حلف اٹھانا ہے، انہیں وزیر خزانہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور جس طرح سے گزشتہ حکومت میں ان کا پاسپورٹ منسوخ کیا گیا تھا اب تو پاسپورٹ بھی انہیں ایشو ہو چکا ہے. تو سر پھر کون سی ایسی رکاوٹ ہے کہ نون لیگ ابھی اسحاق ڈار صاحب کو لے کر نہیں آ رہی یا لانا نہیں چاہ رہی؟ دیکھیے، اس کے بارے میں رائے زنی کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے یہ کہ غالباً شہباز شریف صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی ہوگی کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی ایکویشن بہتر ہے، ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے، لیکن وہ یہ بات آسانی سے بھول گئے کہ جو انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسیز ہیں، یعنی جن کو ہم عالمی مالیاتی ادارے کہتے ہیں، اس میں جو ریپو اسحاق ڈار صاحب کا ہے اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. میرے خیال سے اگر آپ ریکال کریں تو شوکت عزیز صاحب جو پہلے وزیر خزانہ تھے اور بعد میں پرائم منسٹر بھی بنے، ان کے بعد اگر کسی کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ
اپنی قابلیت کی وجہ سے IMF کو کی ڈکٹیشن لینے کے بجائے اس کو ڈکٹیٹ کر سکے تو اس شخص کا نام جو ہے وہ اسحاق ڈار ہے. اور جعلی کیسز بننے کی تو ایک بڑی لمبی چوڑی روایت ہے. پوری PMLN کی لیڈرشپ کے ساتھ جعلی کیسز بنے اور ان کو انڈو بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ کورٹس نے فیصلہ کرنا ہے. تو اب عدالتیں کسی انفلوئنس میں نہیں ہیں. عمران خان صاحب جو صبح سے شام تک دھمکیاں دیتے تھے عدالتوں کی اور ان کے جو ہواری تھے وہ بتاتے تھے کون کتنے دن کے لیے جیل جائے گا, وہ سلسلہ چونکہ اب ختم ہو چکا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں باقاعدہ درخواست کرنی چاہیے اسحاق ڈار صاحب سے کہ آپ آئیے اور اکانومی کی ڈوبتی اس کشتی کو کسی کنارے لگانے کی کوشش کریں اپنی تمام تر قابلیت سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. معروف بین الاقوامی جریدے دی اکانومسٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ عمران خان معیشت سدھارنے کا عمل خطرے میں ڈال رہے ہیں. عمران خان دھمکیوں سے حکومت کی توجہ اہم امور سے ہٹا رہے ہیں. پاکستان کو بجٹ اور عالمی ادائیگیوں کے خسارے کا سامنا ہے. شہباز حکومت معاشی فیصلوں کے حوالے سے فیصلہ کن دکھائی دے رہی ہے. رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ تحلیل کرنے سے معاشی اصلاحات کا عمل گر سکتا ہے. قبل از وقت انتخابات کی صورت میں IMF ایسی حکومت کو سنجیدہ نہیں لے گا جو چند ہفتوں کی مہمان ہو. آکسفورڈ یونیورسٹی میں برطانوی راج زندہ باد کے عنوان پر بحث ہوئی. بحث کا انعقاد آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے کرایا گیا. بحث میں اینکر پرسن حامد میر اور پاکستانی طالب علم اسرار خان نے حصہ لیا. کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے اسرار خان نے آکسفورڈ یونین میں شلوار قمیض اور سر پر پختون پگڑی میں تقریر کی. حامد میر اور اسرار خان نے برطانوی راج اب بھی موجود ہے کے حق میں دلائل دیے. مخالفت کرنے والوں میں بھارتی ریاست تامل ناڈو کے وزیر خزانہ ڈاکٹر تھیاگا راجن بھی شامل تھے. حامد میر کا کہنا تھا کہ کشمیر کا تنازع بھی برطانوی راج کی میراث ہے. پاکستان اور بھارت میں سینسرشپ برطانوی راج نے متعارف کرائی تھی. جنوبی ایشیا میں برطانوی راج اب بھی قائم ہے. سیاسی مخالفین اور صحافیوں کی آوازیں اب بھی انہی قوانین کے تحت دبائی جا رہی ہیں جو برطانوی راج استعمال کرتا تھا. چین سے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر قرض کی ری فائنینسنگ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا مرکزی کردار ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بلاول بھٹو کے دورہ چین کی وجہ سے معاملات طے پانے کا اعتراف کر دیا. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کے دورہ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں پیش رفت ہوئی. بلاول بھٹو کی وجہ سے چین نے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر قرض پر شرائط سود بھی کم کر دی. اس مارچ کو چین سے 15 بلین RMB کا جو تقریباً 2.35 ارب ڈالر بنتے ہیں اس کا ایک لون تھا جو کہ 25 تاریخ کو ڈیو تھا اور وہ چین نے واپس لے لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم 1 ہفتے میں شاید واپس کر دیں گے یا اس وقت یہ خبر آئی تھی لیکن وہ نہیں کیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر چین نے کافی مشکل شرائط اس پہ رکھ دی تھی جس کے تحت ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے اپنے ریزروز میں. اور ساتھ ساتھ چین نے جو اپنا شرح سود تھا وہ بھی کافی زیادہ بتایا تھا. اس کے بعد ہم کافی عرصے سے چین سے بات چیت کرتے رہے. پھر اس کے بعد جب بلاول بھٹو صاحب تشریف لے گئے بیجنگ اور ان کی بات ہوئی ان کے فارن منسٹر سے مسٹر وینگ سے تو اس پہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہوئی. اور پھر خاص طور پر جب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی پریمیئر لی سے بات ہوئی تو یہ طے ہوا کہ نہ صرف یہ لون وہ ہم کو واپس ری رول کر دیں گے یا واپس نیا لون ایشو کر دیں گے لیکن شرح سود بھی کم کر دیں گے. پھر کچھ 3-4-5 دن بعد ہم کو لیٹر مل گیا آج جس کے تحت چین نے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ فیصلہ کیا کہ وہ پیسے ہمیں دے دیں گے جو انشاءاللہ چند دنوں میں ہمیں وصول ہو جائیں گے. جو بہت زیادہ اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جبکہ انہوں نے پچھلی مرتبہ شنگھائی انٹر بینک بورنگ ریٹ سے 2.5% زیادہ لیا تھا, شبور پلس 2.5 پہ تھا, اس بار وہ شبور پلس 1.5 پہ ہے. تو 1% شرح سود میں بھی پچھلے لون سے 2019 کے لون سے ریٹ کم ہو گیا ہے. اس سے ہمارا آبویسلی ایکسچینج ریٹ کو استحکام ملے گا.